الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہمارا پورا کورس ہی ہمارا لیول ہی سمت قبلہ کے موضوع پر ہے۔ اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے 10 قاعدے نایاب فارمولاز۔ تو اسی کے موضوع پر اعلیٰ حضرت کی ایک زبردست کتاب ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، اس کو بھی ہم کچھ قواعد اس میں سے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی کتاب کا بھی تعارف چل رہا ہے۔ اس کے 2 ابواب کا تعارف ہو چکا، ابھی آج انشاءاللہ بقیہ تمام ابواب کا ہو جائے گا، اور آج ہمارا یہ باب یعنی یہ ہمارا اس طرح کا موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا کہ اس کتاب کے تعارف کے جو حوالے سے تھا، اور آگے انشاءاللہ مزید پھر ہمارا موضوع چلے گا، ہم اس کے پریکٹیکلی طور پر بھی سمت قبلہ نکالیں گے۔ تو یہ 2 ابواب ہمارے ہو چکے۔ پہلا باب عرض و موقع العبود کے بارے میں تھا، دوسرا اعلیٰ حضرت کے 10 قواعد کی تاریخ یعنی کے بارے میں تھا، اس کی معرفت کے بارے میں۔ تو یہ 2 ابواب تھے۔ اب اس کے بعد تیسرا باب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فن کے اندر مہارت پر کمال کا شاہد ہے۔ اس کتاب کے اندر جو تیسرا باب ہے وہ اس طور پر کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تیسرے باب کے اندر ایک تھا 10 قواعد کا بیان۔ اس 10 میں سے جو 6 قواعد تھے اس کا تعلق تھا کیلکولیشن یعنی حساب کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک اصطلاح استعمال کی جس کو کہتے ہیں شکل مغنی اور شکل ذلی۔ شکل مغنی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شکل کہ جس میں صرف سائن اور قوس کو استعمال کیا جائے۔ اب یہ کوئی مشکل الفاظ نہیں میں نے بولے، بالکل آسان الفاظ ہیں جو کہ ہمارے جدید کالج یونیورسٹی سے طلبہ بھی پہچان سکتے ہیں کہ سائن اور قوس سے کیا متعلق ہوتا ہے۔ اور شکل ذلی اسے کہتے ہیں کہ جس میں ٹین کا استعمال کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے جو حسابی فارمولے جو 10 تھے، ان میں سے جو 6 فارمولے آپ نے استعمال کیے وہ ان کو مخلوط کر کے، یعنی پہلے آپ نے 4 فارمولاز تو ایسے تھے جس کے اندر فارمولے ہی نہیں تھے، تو آپ نے ان میں سے 6 فارمولے آپ نے استعمال کیے، وہ ان کو مخلوط کر کے، یعنی ان میں ٹین بھی ہے، سائن بھی ہے، کوس بھی ہے، ساروں کو ملا کر آپ نے فارمولے ایجاد فرمائے۔ لیکن اب کیا ہوا، یہ تو تھا دوسرا باب۔ اس تیسرے باب کے اندر آپ کا کمال یہ ہے، آپ نے شکل مغنی سے کہ جس کے اندر آپ صرف سائن استعمال کر سکتے ہیں، جس کے اندر صرف سائن کو استعمال کر سکتے ہیں، صرف آپ نے یہ استعمال کر کے 6 فارمولے جو پہلے حسابی تھے یعنی کیلکولیشن جن میں تھی، انہیں کو آپ نے مزید 6 فارمولے ایجاد فرمائے، یعنی ان کو مزید تبدیل کیا، اس کے اندر ایک نیا فارمولہ آپ نے دیا، اور اس کے اندر ٹین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں صرف سائن اور صرف کوس کے ساتھ آپ نے ثابت فرمایا، اور 6 مزید فارمولے ایجاد فرمائے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو پہلے 10 مزید یہ 6 کر کے یہ ٹوٹل 16 فارمولے بن گئے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ تھا چوتھا باب یعنی چیپٹر نمبر 4 کہ اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے کیا کیا۔ اب یہ چوتھا نمبر باب کی تعریف آگے آ رہی ہے، تو اس سے پہلے کچھ اور چیز آتی ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک باقی ساری باتیں اپنی جگہ کے کہ اعلیٰ حضرت نے قواعد ایجاد فرمائے، لیکن اس سے پہلے بھی تو ہوں گے۔ اس کو فلکیات کی زبان میں کہتے ہیں زیجاد۔ زیجاد کے اندر فارمولے بھی ہوتے ہیں، کچھ ٹیبلز بھی ہوتے ہیں، تو اس زیجاد کے اندر فارمولے تھے سمت قبلہ معلوم کرنے کے، لیکن اب یہ سوال تھا کہ جب پہلے سے موجود تھے تو اعلیٰ حضرت مزید کیوں ایجاد کیوں فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا باب اسی کے بارے میں ہے۔ آپ نے فرمایا دراصل بات یہ کہ پچھلے جتنے بھی قوانین تھے جو اہل زیجات نے ایجاد کیے اور لکھے تھے، ان کے اندر کمزوریاں تھیں، اور اس باب کے اندر اعلیٰ حضرت نے ان ساری کمزوریوں کا بیان فرمایا کون سا مقام ایسا ہے جہاں پر کمزوری موجود ہے، بلکہ یہاں تک اس باب کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ ان قواعد کے ذریعے سے سمت قبلہ کا استخراج کیا جائے، قبلہ ڈائریکشن معلوم کی جائے۔ یہ قبلہ ہے، قبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، قبلہ ڈائریکشن معلوم کی جائے۔ تو بعض ایسے بھی مقامات آئیں گے جہاں پر اگر سمت قبلہ کو اس قواعد کے ذریعے معلوم کیا جائے
اس صورت کے اندر ایسا بھی ہوگا کہ نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ یہ سابقہ کتابوں کے اندر سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے فارمولاز ایسے تھے کہ اگر سمت قبلہ نکالیں تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ کئی ایسے فارمولے بھی تھے، نماز فاسد ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جس سمت کو قبلہ سمت سمجھا ہے وہ قبلہ سمت ہے ہی نہیں۔ اتنے زیادہ ان قواعد کے اندر کمزوریاں تھیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پر نشاندہی فرمائی، اور ان کے جتنے قواعد تھے ان میں سے جو صحیح قواعد تھے اعلیٰ حضرت نے اپنے قواعد کا محکم ہونا ثابت فرمایا کہ ہمارے جو قواعد ہیں وہ ان سب سے محکم تر ہیں۔ چوتھا باب ہے، اس کے اندر خاتمہ بیان کیا۔ خاتمے میں آپ نے مسافت بیان کی، جسے ہم فاصلہ یعنی ڈسٹنس کہتے ہیں، وہ آپ نے بیان کیا ہے۔ اس کے فارمولے موجود ہیں، ان کسی بھی دو مقامات کا آپ نے فاصلہ درمیانی معلوم کرنا ہو تو اس کے فارمولاز۔ اس کے بعد پانچواں باب، پانچویں باب میں علامہ چغمینی، یہ ایک ایسا فلکیات کی دنیا کے اندر نام ہے کہ جہاں پر علامہ چغمینی کا نام آ جائے وہاں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی ایک فلکیات کے امام گزرے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان یہ ہے کہ آپ نے علامہ چغمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قواعد سمت قبلہ بیان کیے تھے ان پر آپ نے 15 اعتراضات، اور ہر ایک کو ثابت کیا کہ یہاں پر یہ کمزوری ہے، یہ معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ابھی 10 قواعد پڑھیں گے تو اس کے اندر چند ایک مقامات پر علامہ چغمینی کا نام آتا ہے، اور ان کے بیان کرنے کے اندر جو کمزوری رہ گئی وہ ہم سنیں گے، اور اعلیٰ حضرت کی دلیل بھی دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا دلیل دی اس وہاں پر جو کمزوری تھی اس کو سمجھنے کے اندر۔ اس کے بعد چھٹا باب ہے۔ چھٹے باب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری دنیا کے لیے ایک ایسا ٹیبل اور ایسی جدول بنائی کہ پوری دنیا کے لیے اگر کسی کو صرف نام کا پتہ ہو یا عرض و طول کا پتہ ہو، ہلکی سی کیلکولیشن کر کے پوری دنیا کی سمت قبلہ معلوم کر سکتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے آپ نے جدول تیار کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ جدول مل نہیں سکی۔ یہ وہاں پہ اتنا تو درج ہے کہ جدول آپ نے تیار فرمائی، لیکن یہ جدول دستیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد 7واں باب ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیر منقسم ہندوستان، یعنی جس کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش یہ بھی شامل تھا، آپ نے ایک ایسی جدول مرتب فرمائی جس میں صرف عرض و طول معلوم ہو، کوئی حسابی عمل نہیں، کوئی کیلکولیشن نہیں، آپ بس اس جدول کو دیکھیں اور سمت قبلہ معلوم کر لیں۔ اس کتاب کے اندر آپ نے بیان کیا، لیکن افسوس کہ یہ والی جدول بھی نہیں مل سکی۔ آگے ہے پھر اس کے بعد 8واں باب۔ 8واں باب یہ ہے کہ آپ نے اب اس دور کے اندر بحری جہاز جاتے تھے، اور جب بحری جہاز پر سفر کیا جائے وہاں سمت قبلہ کی بڑی حاجت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر 100 میل پر آپ نے جتنے جہاز جاتے تھے ان کے روٹ کو سامنے رکھ کر باقاعدہ ان کے نام لکھے، ان کی حد بندی فرمائی اور ان کی پوری جدول ترتیب فرمائی۔ یہ الحمدللہ جدولیں یہ کشف للہ میں موجود ہیں، سوائے ایک چھوٹی سی جدول کے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری کتاب جب ہم باقاعدہ چوتھے لیول کے اندر پوری بالاستیاب پڑھیں گے تو وہاں پر ان چیزوں کی ہمیں پھر پہچان ہوگی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کمال یہ کیا کہ انگریز لوگوں نے بھی کیلکولیشنیں کی تھیں۔ انگریز نے بحری میل اور خشکی کا میل، جس کو انگلش کے اندر مائل کہہ دیتے ہیں، یعنی مائلز اور ناٹیکل مائلز، ان دونوں کی تحقیق کی، آپ ان کو سامنے لائے۔ اس باب کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی وسعت نظری کتنی تھی۔ تو پیارے طلبہ کرام، تحقیق کے لیے نظر چاہیے ہوتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے جب آپ حوالے دیکھیں کہ نہ کہ فلاں کا قول لے کر آئے یا فلاں کا قول لے کر آئے، اب انگلش کی کتابوں کے بھی آپ اعلیٰ حضرت کے حوالے لے کر آئیں، یعنی آپ نے انگلش کی کتابیں دیکھیں اس کے اندر کے حوالے بھی آپ لے کر آئے ہیں، پھر آپ نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی۔ یہ اس باب کی خصوصیت ہے۔ یہ ایسا باب ہے کہ اگر کوئی اس پر پی ایچ ڈی کرنا چاہے وہ کمال کی پی ایچ ڈی کرے گا۔ یہ سمت قبلہ ایک ایسا باب ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے فاصلہ جب معلوم کرنا تھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر فارمولے ایجاد فرمائے۔ اس کے اندر بھی مکمل طور پر آپ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کتاب میں اگر دیکھیں گے تو جگہ جگہ پر آپ کو اشکال بنائیں نظر آئیں گی، اور بنانے کے بعد پھر فاصلہ معلوم کرنے کے آپ نے فارمولے بیان کیے۔ یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو مثال بیان فرمائی، جس میں عدن اور ممبئی کا فاصلہ آپ نے معلوم کرنا سکھایا، پورا ایک ٹیبل ترتیب دیا، سمت قبلہ کے لیے کس مقام پر کس جانب رخ کرے گا یہ بتایا، اور عدن سے یہ مقام کتنی دوری پر ہے یہ بھی بتایا۔ اگر کسی کے سامنے یہ ٹیبل ہو اور وہ عدن تا بمبئی یا پھر بمبئی تا عدن جا رہا ہو
صرف اس ٹیبل کو دیکھ کر درست سمت پر نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ آئیے اب اس ٹیبل کی زیارت کرتے ہیں، دیکھیے کہ کیا زبردست ٹیبل اعلیٰ حضرت نے ترتیب دیا، اور وہ ٹیبل یہ ہے۔ بمبئی تا عدن، اگر کسی نے جانا ہو یہ رائٹ ٹو لیفٹ دیکھیں، امیال مسافت دیکھیں بالکل زیرو، طول مقام، طول بلد، عرض بلد، شمال کی طرف انحراف کرے گا، کتنا کرے گا؟ 20 درجے 10 دقیقے۔ اب یہ آخری لائن کو فی الحال نہ دیکھیں، یہ پورا اس طرح چلتا رہے گا۔ 100 میل پر کیا ہوا، 200 میل پر، 300 میل پر، چلتے چلتے آخری ہے 1600 میل، اور اس کے بعد ہے پھر 1638 یعنی 1638 میل۔ تو یہاں پر 55 درجے 61 دقیقے یہ شمال کی جانب انحراف کرے گا۔ یہ تو تھا بمبئی سے عدن۔ اگر کوئی عدن سے بمبئی جا رہا ہو تو پھر یہ الٹا معاملہ کرے گا، پھر یہ یہاں سے کرے گا، دیکھیے یہاں سے 0، تو پھر یہ باقی انحراف یہی ہوگا، عرض مقام، طول مقام بالکل یہی ہوگا، سارا کو یہی ہوگا، صرف ہم ادھر سے پڑھیں گے۔ تو یہ کرتے کرتے ہوئی جو 1638 یہاں پر آیا تھا، تو پھر یہ 1638 یہاں پر آ جائے گا۔ تو یہ ایک پورا ٹیبل یہ آپ کے سامنے ایک میں نے دکھایا، ابھی اور بھی اس طرح سے ٹیبل بنے ہوئے ہیں۔ تو پیارے طلباء کرام، یہ تو ہم نے ٹیبل تو پڑھ لیے، اتنا کچھ جان لیا، سارے جتنے اس کے اندر اب باب اعلیٰ حضرت نے ترتیب دی ان سب کی ممارست حاصل کر لی، پڑھ لیا۔ آگے ہم فارمولاز بھی پڑھیں گے۔ تو ضرورت اس ثمر کی ہے، جو کہ سب سے پہلے اس کے شروع میں بیان کیا گیا، یہ ہماری تیسری کلاس اسی موضوع پر ہی، تو اسی موضوع پر جو پہلی کلاس تھی اس کے اندر تھا کہ اعلیٰ حضرت کے کئی علوم ایسے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو پیارے طلباء کرام، ضرورت اس ثمر کی ہے کہ امام کے ان علوم کی طرف توجہ کی جائے، کہ امام کہ ان علوم کو اگر ہم دنیا کے سامنے لائیں، ان کے سامنے پیش کریں، تو ان کو پتہ چلے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جی ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، ہمارا یہ جو تھا یہ مکمل ہو چکا، اور ابھی سوال ہو تو کر لیں، اس کے بعد ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ جی حضور کوئی سوال ہے؟ جی میرے خیال میں کوئی چلیں اس کا پریکٹیکل بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا کہ آپ نے توجہ دلا دی، میرا پہلے ذہن تھا پریکٹیکل کروانے کا۔ ابھی یہ دیکھیے ہم بمبئی تا عدن کا فاصلہ معلوم کرتے ہیں، فاصلہ ٹوٹل بنتا کتنا ہے۔ یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ 1638 میل، تو آیا کہ 1638 میل ہی بنتا ہے یا کم و بیش بنتا ہے، کتنا بنتا ہے؟ تو آئیے ہم ابھی، کیونکہ گوگل ارتھ جو ہے یہ ہوائی فاصلہ نکال دیتا ہے۔ اچھا یہ ہوائی فاصلہ ہے، یہ بائی روڈ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ بمبئی سے چلیں گے تو بمبئی سمندر کنارے، عدن جائیں گے تو عدن بھی سمندر کنارے، یعنی یہ سمندری فاصلہ ہے، کیونکہ سمت قبلہ سب سے مشکل پہچان میں آتی ہے سمندر کی، کیونکہ وہاں پر کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی آپ کے راستے میں مسجد نہیں آئے گی، کوئی قبرستان نہیں آئے گا کہ جہاں پر دیکھ سکیں کہ کس طرف سمت قبلہ ہے، یا پھر کوئی چیز تو موجود ہو۔ سب سے پہلے ہم نے بمبئی لکھا ہے اس کے اندر کہ بمبئی کہاں پر ہے، اور وہاں پر ہم سمندر کنارے پر ہم پن ڈالیں۔ طلبہ کرام ابھی تو ہمارے پاس گوگل ارتھ موجود ہے، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ اس دور کے اندر گوگل ارتھ موجود نہیں ہوتی تھی۔ یہ میں نے ویسے اس کے اندر یہ دیکھیں مائل سیٹ کیا ہوا ہے، ورنہ اس کے اندر یہاں پر یہ فٹ، یارڈز، میٹر، ڈگریز سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ اعلیٰ حضرت نے مائل کے اندر بیان کیا تو ہم بھی مائلز کے اندر ہی بیان کریں گے۔ یہ دیکھیں بمبئی کے سامنے یہ سطح سمندر کے اندر میں نے، اب پھر میں چلا عدن کی طرف۔ یہاں پر بھی ہم سمندر کے اندر ہی پن ڈالیں گے۔ وجہ یہ ہے، یہ دیکھیے یہ عدن ہے، اگرچہ آگے جا کر یہ آ رہا ہے، لیکن ہم
یہ میں نے پن رکھ دی کیونکہ جہاز سمندر کے اندر جائے گا. یہ دیکھیے آگے کیا لکھا ہے اوپر 1888. یہاں پر یہ 1888. پیارے طلبہ کرام موجودہ دور کے اندر انتہائی تحقیق سے نکالا گیا ہے, یعنی 1888.79 یعنی اتنا پوائنٹ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور چونکہ ہر چیز جس طرح دور ترقی یافتہ ہوا تو ہر چیز کی تحقیق جدید سے جدید تر ہوتی گئی, اور اعلیٰ حضرت نے یہ جو بیان کیا تو اعلیٰ حضرت کا اپنے انداز میں بیان کرنا اس دور کے اندر یہ ایک شاہکار تھا. اور یہ شاہکار ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا زیادہ نہیں ہے, صرف تقریباً 250 میل کا فرق آ رہا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ 1000 میل, 2000 میل پر جا کر 250 میل کا فرق آ رہا ہے. اور اس کو اگر آپ 10 میل پر, 20 میل پر, 50 میل پر لے کے جائیں گے تو یہ بالکل معمولی بنے گا, اور اس سے فرق زیادہ نہیں آئے گا. اتنا انتہائی معمولی فرق آئے گا جس سے نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا اور آپ کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی. اعلیٰ نے 1638 فرمایا تھا اور گوگل ارتھ کے اندر 1888 آ رہا ہے. تو اس طرح سے تقریباً یہ جو ہے تقریباً یہ 250 میل کا فرق بن رہا ہے. جی ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں, اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. جی انشاءاللہ ہم آگے مزید بھی پڑھیں گے. یہ ہمارے حیدر علی بھائی ہیں, انہوں نے سوال کیا کہ کیا فاصلے سے سمت قبلہ میں فرق پڑتا ہے. اصل میں چلے ایک موٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے آپ فاصلہ طے کر رہے ہیں تو عرض و طول تو آپ کا چینج ہو ہی رہا ہے, یا عرض و طول دونوں نہیں چینج ہو رہے تو کم از کم ایک تو چینج ہو رہا ہے. صرف طول والا چینج ہو رہا ہے, صرف عرضے والا چینج ہو رہا ہے, اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی چینج ہو تو سمت قبلہ میں فرق آتا ہے. آج تک ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں ہو کہ اگر ہم عرض بلد تبدیل نہ کریں, صرف طول بلد تبدیل کریں تو شاید سمت قبلہ میں فرق نہ آئے. اگر کسی کا قبلہ عین مغرب ہے وہ اسی جس عرض بلد پر ہے وہ اسی عرض بلد پر ہی چلتا رہے, طول بلد تبدیل کرتا رہے لیکن عرض بلد تبدیل نہ کرے تو شاید اس کے سمت قبلہ میں فرق نہیں آئے گا. لیکن پیارے طلبہ کرام فرق ضرور آئے گا اور لازماً آئے گا. وہ انشاءاللہ جب ہم آگے جب پڑھیں گے تو ہمارے اس ٹائم یہ بات کلیئر ہوگی. تو لہٰذا فاصلے سے بھی سمت قبلہ میں بالکل فرق پڑتا ہے. جی حضور مزید کچھ آمین. ٹھیک ہے حضور, پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.